اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری صاحب جو گزشتہ بحث تھی وہ یہ تھی کہ شرائط جو ہیں جملہ شرطیہ کی وہ ہم نے بیان کر دی۔ تقریباً 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ملازمہ ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان، اور دوسری کون سی شرط ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ تالی معلق ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے مقدم کے اوپر، یعنی مقدم سبب ہے، تالی اس کا مسبب ہے۔ اور تیسری جو ہماری شرط تھی وہ یہ ہے کہ تالی جو ہے وہ شرط منحصر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سببیت کے اندر۔ کس اعتبار سے؟ کہ اگر کوئی اور شرط اس کے ساتھ ہے تو واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے، یا اس کے بدل میں ہے تو او کے ذریعے سے عطف کیا جائے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب صرف یہی شرط ہے اس کی تالی کے لیے۔ اور پہلی جو 2 شرطیں ہیں وہ بالوصف تھیں، اور تیسری جو ہے وہ بالاطلاق ہے۔ اور سوال اکثر آتا ہے کہ بالاطلاق کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور شرط ہوتی جو اس کا بدل بن سکتی ہے تو او کے ذریعے سے عطف کرتے، یا اس کے ساتھ یہ دونوں شرطیں مل کے بن سکتی تو وہ واو کے ذریعے سے عطف کیا جاتا وہاں۔ اور اس میں مقام بیان میں ہے نا، جی، جبکہ حسب فرض یہ ہے کہ جو شارع حکیم بھی ہے اور مقام بیان میں بھی، اگر ہونا تو پھر جی۔ ذکر کرتے۔ اور پھر یہ مفہوم ثابت بھی ہے روایت سے، جو کہ امام صادق علیہ السلام نے اس مفہوم سے استدلال کیا تھا۔ آجا سب اذا تعدد الشرط و تحت الجزاء، شرطیں زیادہ ہیں، متعدد ہیں، اور جزا ایک ہے۔ زیادہ شرطیں ہیں، جزا ایک ہے۔ ومن لواحق مبحث مفہوم الشرط مسألۃ ما اذا وردت جملتان شرطیتان او اکثر وقد تعدد الشرط فیہما وکان الجزاء واحدا۔ یا رحمک اللہ، کہ اسی مبحث مفہوم شرط کے مبحث کے لواحق میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر 2 جملے شرطی آ جاتے ہیں، یہ 2 سے زیادہ جملے شرطی آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر شرط زیادہ ہے اور جزا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، تو یہ جو ہماری بحث ہے یہ 2 طرح سے ہوگی۔ وَهَذَا يَقَعُ عَلَى نَحْوَيْنِ، یہ 2 طرح سے ہماری بحث واقع ہوگی۔ نمبر 1، ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار، کہ جو جزا ہے وہ تکرار کے قابل نہیں ہے، وہ دوبارہ سے تکرار نہیں کی جا سکتی۔ نحو تقصیر فی السفر فیما وردا، مثلا سفر کے اندر جو نماز اپنی قصر کر کے پڑھنی ہے اس کے حوالے سے جو وارد ہوا ہے کہ اذا خفی الاذان فقصر، کہ جب اذان مخفی ہو جائے یعنی اذان سنائی نہ دے تو نماز کو قصر کرو۔ واذا خفیت الجدران فقصر، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری شرط ہے صاحب کہ اگر دیواریں مخفی ہو جائیں، وہ نظر نہ آئیں تو نماز قصر کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 2 قصر الگ الگ پڑھنی ہیں، یہ جزا غیر قابل تکرار ہے، یعنی نماز ایک ہی پڑھنی ہے لیکن اس کی شرطیں جو ہیں وہ زیادہ بن رہی ہیں، چاہے جملہ شرطیہ زیادہ آ جائیں یا ایک ہی جملے کے اندر شرطیں زیادہ ذکر کر دی جائیں، تو دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے کہ اس بحث کو شامل ہوگا۔ دونوں سے ایک ہو، جی، یعنی جملے یہاں پہ 2 شرطیہ جملے الگ لاکے ہیں کہ اذا خفی الاذان فقصر، ایک جملہ شرطیہ، اذا خفیت الجدران فقصر، دوسرا جملہ شرطیہ، یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بھی پیٹرن آ سکتا ہے کہ جہاں پہ شرط زیادہ اور جزا ایک ہے، یا پھر کیا کہا کہ جملہ تو ہو سکتا ہے ایک ہو، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے اندر کیا ہے کہ اس کی شرطیں زیادہ ذکر کر دی جاتی ہیں، تو جزا جب کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ خیر وہ جہاں پہ او کے ذریعے یا واو کے ذریعے سے ہے نا، تو اس کا قضیہ وہ پہلے والے کے ساتھ زیادہ مرتبط ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے کہہ دیا کہ اگر اس کا کوئی اور سبب ہوتا تو وہ بھی ذکر کر دیا جاتا، لیکن ہماری بحث ابھی جو یہاں پہ ہوگی کہ 2 الگ الگ شرطیں ذکر ہوئی ہیں، جزا ایک ہے، قابل تکرار بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا مفہوم ہے یا نہیں؟ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اصل پہلی کیا ہو گئی کہ یکون الجزاء غیر قابل للتکرار، کہ جزا جو ہے وہ تکرار کے قابل نہیں ہے، جیسے نماز کو قصر کرنے کے حوالے سے کہ اگر اذان مخفی ہو جائے تو نماز قصر کریں، ایک شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر جدران یعنی دیواریں مخفی ہو جائیں تو نماز قصر کریں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ دونوں ساتھ ہوں، مثلا شارع ایک ہی جملے کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ جب اذان اور نماز یہ دیواریں جو ہیں وہ مخفی ہو جائیں تو نماز قصر کرو، صحیح ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک اگر مخفی نہیں ہوتی ہیں تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ تو یہ خیر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا بنتا ہے۔ دوسرا آگا یکون الجزاء قابل للتکرار، کہ جزا جو ہے وہ تکرار کے قابل ہے، آپ اس کو تکرار کر سکتے ہیں۔
کما فی نحو اذا اجنبت فاغتسل اذا مسست میتا فاغتسل، کہ اگر آپ مجنب ہو جائیں تو غسل کریں، اس کا غسل جنابت الگ سے غسل ہے۔ یا دوسرا کیا ہے کہ اذا مسست میتا، آپ میت کو مس کریں تو غسل مس میت جو ہوتا ہے فاغتسل، غسل کریں۔ تو دو الگ غسل کر سکتے ہیں اس میں، جزا کے یہ جزا ہے جو قابل تکرار ہے، تکرار کر سکتے ہیں، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اب دو کیٹیگریاں آ گئی ہیں، جہاں پر جزا قابل تکرار نہیں ہے اور جہاں پہ جزا قابل تکرار ہے۔ اما نحو الاول، اما پہلی وہ قسم کے جس میں جزا تکرار کے قابل نہیں ہوتی اور جملہ شرطیہ زیادہ ہوتے ہیں، فَيَقَعُ فِيهِ تعارض بین دلیلین بناء علی مفہوم شرط، یہاں پہ دو دلیلیں جو دی ہوئی ہیں ان کا اگر مفہوم نکالا جائے تو دونوں کے درمیان آپس میں تعارض آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ جب اذان مخفی ہو تو نماز قصر کریں، کہ اگر اذان جو ہے وہ مخفی ہو تو نماز قصر کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اذان مخفی نہ ہو تو نماز قصر نہ کریں، جبکہ دوسری طرف یہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جب دیواریں مخفی ہوں تو نماز قصر کریں، اس کا مطلب ہے مفہوم کیا ہے کہ اگر دیواریں مخفی نہ ہوں تو نماز قصر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے تار کہ فرض کرے اذان تو مخفی ہے لیکن جو دران تو نظر آ رہے ہیں، جی وہی، اب تعارض ان کے دونوں کے مفاہیم کا آپس میں بن جاتا ہے، منطوق ایک اور کے مفہوم کا دوسرے کے منطوق کے ساتھ، دوسرے کے مفہوم کا پہلے کے منطوق کے ساتھ۔ کس طرح کہ ہم نے کہا کہ اگر اذان مخفی ہے تو نماز قصر کرنی ہے، تو دوسری جہت میں جب کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جدا ہو ایک نہ ہو تو جہاں پہ دوسری طرف میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا مفہوم جو نکل رہا ہے کہ اگر دیواریں مخفی نہ ہوں تو نماز قصر نہ کرو، جبکہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اذان مخفی ہو جائے تو نماز قصر کریں، تو یہ تو ایک کا منطوق دوسرے کا مفہوم آپس میں تعارض کر رہا ہے، اسی طرح دوسرے کا بھی، تو یہ ان کا آپس میں دو دلیلوں کا تعارض بن جاتا ہے، ایک کا مفہوم دوسرے کا منطوق۔ وَلَكِنَّ التَّعَارُضَ إِنَّمَا هُوَ بَيْنَ مَفْهُومِ كُلِّ مِنْهُمَا مَعَ الْمَنْطُوقِ الْآخَرِ، لیکن یہ تعارض کیسے بنتا ہے؟ تعارض ان کے دونوں میں سے ہر ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق کے ساتھ جو ہے وہ تعارض کر رہا ہوتا ہے، کما ہوا واضح، جو کہ واضح ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّصَوُّرِ فِيهِمَا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ، اب چونکہ دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کے منطوق کے ساتھ تعارض کر رہا ہے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی تصرف کرنا پڑے گا آپ کو، کہ ان کو آپ ملا سکیں، کوئی نتیجہ نکال سکیں، کوئی نہ کوئی آپ کو تصرف کرنا پڑے گا، تعارض ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تصرف آپ کر رہے ہیں یہ دو طرح سے ہوگا۔ الوجہ الاول، پہلی قسم ہوگا ان نقید کل من الشرطین من ناحیت ظہورہما فی الاستقلال بالسببیہ، کہ ہم دونوں جو شرطیں ہیں دونوں کو اس جہت سے مقید کر دیتے ہیں کہ دونوں کا ظہور جو ہے وہ استقلال بالسببیت کے اندر ہے، یعنی دونوں مستقلاً سبب واقع ہو رہی ہیں، یعنی وہ ایک الگ سبب ہے مستقل، یہ ایک الگ مستقل سبب ہے، تو ان دونوں کا تعارض آپس میں نہیں رہے گا۔ وَذَلِكَ الظُّهُورُ نَاشِئٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ كَمَا سَبَقَ، اور یہ ظہور کہاں سے آ رہا ہے کہ دونوں جو ہے مستقلاً سبب واقع ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اطلاق سے آ رہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا سبب تو یعنی یہ دو ایک ہی سبب ہوتے تو ایک ہی جملے کے اندر دونوں کو اکٹھے ذکر کر دیتے، ایک نہیں ہے تو لہٰذا اس کو الگ جملے میں ذکر کیا، اس کو الگ جملے میں ذکر کیا، تو دونوں اپنی جگہ پہ کیا ہیں کہ مستقل ہیں بالاطلاق۔ کما سبق الذی یقابلہ التقیید بالعطف بالواو، کہ جو اس کے مقابلے میں کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے مقید کر دیتے واو کے ذریعے تفلا کیا سب، ٹھیک ہے، ایک ہی جملے کے اندر۔ تو فیکون شرط فی الحقیقہ هو المرکب من الشرطین، تو اس صورت میں حقیقت میں جو شرط ہونی تھی وہ کیا ہونی تھی کہ دو شرطوں سے ملی ہوئی ہونی تھی، مرکب ہونی تھی، یعنی دو جو ہیں وہ جملے اکٹھے ایک ہی واو کے ذریعے سے جمع ہو جائیں گے اور دونوں شرطیں ایک ساتھ جو ہیں وہ سبب بن رہی ہیں کہ ان کا یہ ایک جزا کے لیے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَكُونُ جُزء سبب، اور ہر دو میں سے جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ سبب کا جز واقع ہو رہا ہے، یعنی جزء سبب ہے نا، واو کے ذریعے سے آپ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بھی سبب ہے اور یہ بھی سبب ہے۔ وَالْجُمْلَتَانِ تَكُونَانِ حِينَئِذٍ كَجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ، اس صورت میں دونوں جملے ایک ہی جملے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے مقدمها المرکب من الشرطین، کہ جس میں مقدم اس کا کیا تھا، دو شرطوں سے مرکب تھا، دو شرطوں سے مل کے بنا ہوا تھا، کہ وہ آگے مثال بھی دیں گے شاید۔ بِأَن يَكُونَ مُوَدَّعُهُمَا هَكَذَا، تو یہ اس طرح سے ان کا مودع ہونا تھا، اس کو ادا اس طرح سے کیا جانا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا هَكَذَا کہ اذا خفی الاذان والجدران معا فقصر، کہ جب اذان اور دیواریں جو ہیں دونوں ایک ساتھ مخفی ہو جائیں تو نماز قصر کریں، ٹھیک ہے صاحب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر
یعنی ہم جو مانتے ہیں پہلا تصرف ہم نے کیا کہ اسی کے اندر تصرف کیا کہ ہم نے دونوں کو الگ الگ مستقل مان لیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ دونوں کیا ہیں الگ الگ سبب ہیں، یہ الگ سے سبب ہے اور وہ ایک شرط یعنی الگ سے سبب ہے، دوسری شرط الگ سے سبب ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس کو اس طرح معنی اس کا بننا تھا، جو کہ اس کے مقابلے میں آتا ہے کہ یا واو کے ذریعے سے عطف کر لیں یا پھر نیچے او کے ذریعے سے بیان کریں گے. وربما یکون لہاتین الجملتین معا حینئذ مفہوم واحد، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی کبھار جو ہے ان دونوں یہ جو دونوں جملے ہیں یہ ایک ساتھ اس صورت میں بھی ایک مفہوم جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطین معا او احدہما، کہ دونوں شرطیں ایک ساتھ اگر منتفی ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر منتفی ہوتی ہے تو جزا آپ کی منتفی ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہ اگر دونوں سبب ساتھ بن رہے ہیں تو یہ اگر دونوں ہی مثلا نہ اذان مخفی ہے نہ جدران مخفی ہے تو آپ کی نماز کا اثر نہیں ہے. اور اسی طرح اگر اذان تو مخفی ہے لیکن جدران مخفی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز کا اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ سبب بن رہے ہیں. تو اگر دونوں ایک ساتھ منتفی ہوتی ہیں شرطیں یا ان میں سے ایک بھی منتفی ہوتی ہے تو جزا جو ہے وہ کسر والی وہ منتفی ہو جائے گی، وہ لاگو نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی منتفی ہوگی، آپ کی کسر نہیں رہے گی. تو بھی اسی طرح ہی ہے، آپ کی جزا منتفی ہو جائے گی. کیا مطلب جزا کیا کہ کسر کرو، اس کا مطلب ہے کسر کرنا ختم ہو گیا تو پوری پڑھیں گے. ایک ہو رہی ہے نا، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ جزا. جی جی نماز پوری اب پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. کما لو کانا جملۃ واحدۃ، اسی طرح ہی ہے کہ یہ دو جو شرطیں تھیں وہ واو کے ذریعے سے جب آپ لے کر آئیں تو اسی طرح جس طرح ایک ہی جملہ ہے، کوئی الگ سے جملہ، یہ دو نہیں تھے، الگ جملے نہیں تھے، ایک ہی جملہ تھا. پہلا تصرف آغاز آپ نے کس میں کیا کہ یہ جو دونوں شرطیں تھیں نا ان کو قید کر دیا کس میں کہ ان کا ظہور سببیت کے اندر ہے، یعنی الگ الگ اسباب ہیں. الگ الگ جو ہے وہ سبب ہے. تو آپ تصرف کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دو الگ الگ اسباب ہیں، ان کا تعارض آپس میں ختم کرنے کے لیے وہ نیچے مزید بیان کریں گے. الوجہ الثانی، دوسری وجہ آغاز صاحب کہ ان نقیدہما من ناحیت ظہورہما فی الانحصار، کہ ہم ان کو مقید کر دیں گے کہ یہ دونوں جو ہیں ان کا ظہور جو ہے وہ انحصار کے اندر ہے، یعنی یہ جو شرط ہے وہ منحصر ہے کہ شرطیں ہی صرف یہ ہیں، او کے ذریعے سے جو آ جاتا ہے. ذالک الظہور ناشئ من الاطلاق المقابل للتقیید باو، اور یہ ظہور کہاں سے ناشئ ہو رہا ہے کہ یہ جو تقیید کے مقابلے میں او کے ذریعے سے جو تقیید لے کر آئے ہیں، اطلاق کے مقابلے میں تقیید ہے نا، کہ اگر اطلاق مثال کے طور پر نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں تقیید آنی چاہیے تھی، اور وہ کیا تھی؟ یا واو کے ذریعے سے یا او کے ذریعے سے. واو والی بیان کر دی، ٹھیک ہے، ابھی او کے ذریعے سے آ گئی ہماری تقیید. وحینئذ یکون شرط احدہما البدلیہ، اس صورت میں کیا ہے کہ یہ جو شرط ہوگی یہ بنا بر بدلیت ہوگی، یعنی کوئی بھی ان میں سے ایک متحقق ہو جائے تو جزا متحقق ہو جائے گی. او الجامع بینہما، یا کیا کہ ان دونوں کے درمیان یہ ایک جامع ہے کہ جو دونوں چیزوں کو ایک جمع کر رہا ہے. اس طرح کہ الا یکون کل منہما مصداقا لہ، کہ یہ دونوں شرطیں جو ہیں وہ اسی کا کیا ہے کہ مصداق واقع ہو رہی ہیں. پہلے کہا کہ بنا بر بدلیت ہے، ٹھیک ہے صاحب، کہ من جہہ دیکھا جائے تو ہر ایک پہ برابر صدق تو کر رہی ہیں دونوں شرطیں، کوئی بھی ایک متحقق ہو جاتی ہے تو کیا ہے کہ آپ کی جزا بھی متحقق ہو جائے گی. یا پھر کہا کہ یہ جامع ہیں دونوں کے درمیان، کہ یہ دونوں کی دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ مصداق واقع ہو رہی ہیں اس کا جزا کے متحقق ہونے کا. وذالک حینما یمکن فرد الجامع بینہما ولو کان عرفیاً، یہ الجامع دوبارہ جامع یعنی ان دونوں جملوں کے درمیان جو ہیں یہ دونوں شرطوں کے درمیان جامع ہے الا یکون کل منہما مصداقا لہ، کہ ہر دو جو ہیں وہ اس جزا کا مصداق بن رہی ہیں، یعنی دونوں شرطیں جو ہیں وہ جزا کا کیا ہے کہ مصداق ہے، یہ والی ہو یا یہ والی ہو، دونوں جامع ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا کیا ہے. اگر ایک بھی نہ ہو تو جزا نہیں ہوگی. ہاں ایک بھی نہ ہو تو جزا تو نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ایک تو ہونی چاہیے کم از کم. یا النحو البدلیہ ہے کہ دونوں برابر منطبق ہو رہی تھیں، یا یہ ہے کہ بالنحو الجامع ہے، کیا کہ یہ دونوں ہی مصداق ہیں کس کا ایک ہی جزا ہونے کا، پھر ہو جو بھی جائے. اگر ایک ہو ایک نہ ہو تو پھر وہ جزا کے لیے مصداق ہوں گے. ہاں نا، او کے ذریعے سے نا، تو او کے ذریعے سے انحصار کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو میں سے کوئی بھی ایک ہو جائے تو منحصر ہے. وذالک حینما یمکن فرض الجامع بینہما ولو کان عرفیًا، اور یہ کب ہوگا صاحب کہ جب ان کے درمیان جامع کو فرض کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ کسی طرح دونوں کیونکہ او کے ذریعے سے لا رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، اگر مان لیں کہ یہ دونوں بالفرض کسی طرح جامع ہو بھی سکتی ہوں
تو چاہے عرفی طور پہ تو یہ اس صورت میں کیا ہے کہ متحقق ہوگا. وائلہ یہ نحو البدلیہ ہے کہ بھئی او کے ذریعے سے ہے نا بدلہ، یا یہ ہو یا یہ ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک متحقق ہوگی جزا شرط تو جزا متحقق ہو جائے گی. لیکن کیا یہ جامع بھی بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ عرفی طور پہ یہ جمع بھی ہو سکتی ہیں تو پھر بنا بر جامع بھی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. وَإِذْ يَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ. اب آقا صاحب یہ دو قسم کے تصرف کر سکتے تھے. پہلا تصرف کس میں کریں گے کہ شرط جو ہے وہ مستقلاً سببیت واقع ہو رہی ہے. دوسرا کس کے اندر آقا صاحب تصرف کر رہے ہیں آپ کہ آپ اس کو دونوں کو مقید کر دیتے ہیں شرطوں کو کس کے ساتھ آقا صاحب کہ ان کا ظہور انحصار کے اندر ہے کہ یہی تھی، اور پہلے کے اندر واو کے ذریعے سے ہے اور دوسرے کے اندر او کے ذریعے سے آپ کر رہے ہیں. تو اب اس کا مفہوم مثلا آپ رکھتے ہیں ان کا تصرف کون سا کریں؟ دو قسم کے تصرف نا، کون سا اولا ہے، کون سا آپ کر سکتے ہیں؟ وَإِذْ يَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ کہ جب یہ جو امر ہے دونوں وجہوں کے درمیان، دونوں وجہوں میں تصرف کے کرنے کے اعتبار سے جو دار و مدار اس کا ہے کہ کون سا تصرف کرنا چاہیے، فَأَيُّهُمَا أَوْلَىٰ تو ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے کہ کون سا تصرف ہم کریں. دونوں کو الگ مستقل مانا یا جی انحصار دونوں کو کہیں کہ یہ الگ سے مستقل سبب تھے، ٹھیک ہے. اور من جہہ اس کے مقابلے میں کیا مل کے واؤ کے ذریعے سے اگر تقید آپ اس کی لے کر آتے ہیں تو یہ دونوں ایک جملے کی مانند ہو جائیں گے. یا آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ منحصر تھے، ٹھیک ہے، یہ جو دونوں شرطیں ہیں وہ منحصر بنا بر انحصاریت ہیں کہ اس کی جو تقید ہے وہ کس کے ذریعے سے آئے گی؟ او کے ذریعے سے آئے گی جو کہ نحو بدلیت ہے. تو کون سا آپ اس کے اندر صاحب وہ مانیں گے تصرف؟ یعنی ایک تصرف کریں گے، کیا مطلب ہے کہ ایک کو ختم کر دیا آپ نے، تصرف کر دیا، دوسرا رکھ لیا، تو کس کو تصرف کرنا ہے، کس میں تصرف کرنا ہے صاحب؟ حال الاول تو دونوں میں سے کون سا اولا ہے تصرف کے اعتبار سے کہ کس میں تصرف کیا جائے کہ بھئی یہ ختم کریں ذرا. حال الاولا تقیید ظہور الشرطیتین فی الاستقلال او تقیید ظہورہما فی الانحصار. کیا ہم یہ کہیں کہ دونوں جملے جو شرطی ہیں مستقل ہونے کے اعتبار سے استقلال سببیت میں ظہور ہے ان کا، اس کے ساتھ تقید کریں یا دونوں کی تقید کریں انحصاریت کے اندر؟ آپ کس میں تصرف کر لیں؟ قولان فی المسئلہ، دونوں کو لیں. بعض نے کہا کہ پہلے کو لے لیں، بعض نے کہا دوسرے کو لے لیں، جی دو کو لوں گے. والاوجہ الظاہر هو التصرف الثانی، اور ان میں سے جو سب سے وجیح قول ہے، جو سب سے بہتر قول ہے بنا بر ظاہر، وہ کیا ہے کہ آپ دوسرے میں تصرف کر لیں انحصار میں. تو آپ کون سا مان لیں گے؟ پہلے والا. تو اس لیے تو یہی ہے نا کہ دونوں ایک ساتھ جب مثلا مخفی ہو جائیں تب آپ نماز قصر کریں. ٹھیک ہو گیا ہیں؟ دونوں ایک ساتھ ہوں یا یعنی آپ اس وقت کریں گے جب دونوں ایک ساتھ ہوں، دونوں ایک ساتھ منتفی ہو جائیں یا ایک منتفی ہو جائے تو آپ جزا پہ عمل نہیں کریں گے. مثلا جس طرح ہم نے کہا کہ نماز اس وقت قصر ہوگی، یہ جزا ہے کہ نماز قصر کرو، ٹھیک ہے. اب قصر نماز آپ نے کب کرنی ہے؟ نہیں، یہ دونوں متحقق ہوں گے جب کہ نہ اذان سنائی دے رہی ہے نہ دیواریں دکھائی دے رہی ہیں. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے اذان سنائی دے رہی ہے اور دیوار بھی دکھائی دے رہی ہے تو پھر بھی جزا منتفی ہو جائے گی، یعنی نماز قصر نہیں کریں گے. یا ان دونوں میں سے ایک بھی متحقق ہو، یعنی اذان تو سنائی دے رہی ہے دیوار نہیں دکھائی دے رہی، پھر بھی آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پوری ہوگی. یا اسی طرح اذان تو سنائی نہیں دے رہی دیوار دکھائی دے رہی ہے تو اس صورت میں بھی نماز قصر نہیں ہوگی. تو تصرف کیونکہ ہم نے دوسرے میں کر لیا، وجیح قول یہ ہے جی. لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه ظهور في المفهوم. کیونکہ تعارض کا منشأ ان دونوں کے درمیان کہاں پر ہے کہ ان دونوں کا ظہور اگر انحصار میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ منحصر ہیں کہ اسی اعتبار سے کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کے اندر تو ہمارا تعارض آ رہا ہے نا کہ اگر یہ مثلا جدران جو ہے ان کو او کے ذریعے سے لے لیں کہ اذا خافی الجدران او اذا خافی الاذان، ٹھیک ہے، فقصر. اس کو ہم نے او کے ذریعے سے لے لیا کہ اگر یہ جو اذان مخفی ہو تو نماز قصر کریں، یا پھر جو ہے اگر جدران مخفی ہو جائے تو نماز قصر کریں. اس صورت میں دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کے مندوب کے ساتھ تعارض کرے گا، کیونکہ آپ نے تو دونوں کو جب ایک ساتھ لے لیا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. لیکن اگر ہر ایک کو الگ الگ مثلا او کے ذریعے سے لیں کہ ایک بھی ہو جائے تو کر لو، تو پھر تو تعارض آ گیا کہ جہاں پر اذان تو مخفی ہو گئی لیکن جدران دکھائی دے رہی ہے، تو پھر یہ صورت میں تعارض آ جائے گا. تو یہاں پہ تعارض تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ کیا کر لیا، اس کا تصرف کر لیا.
لأن منشأ تعارض بینہما ہوا ظہورہما فی الانحصار الذی یلزم منہ الظہور فی المفہوم، کہ ان کا جو منشأ تعارض ہے دونوں کے درمیان وہ کیا تھا کہ ان دونوں کا اگر ظہور دونوں شرطوں کا کسی اس کے اندر ہوتا ہے، اور ساتھ دونوں جملوں کا انحصاریت کے اندر، کہ الانحصار الذی یلزم منہ الظہور فی المفہوم، کہ جس سے لازم آتا ہے کہ ان کا تعارض مفہوم ایک کے مثلا مفہوم کے ساتھ ہو جائے گا، تو تعارض تو اس میں آ رہا تھا ہمارا. فیتعارض منطوق کل منہما ما مفہوم الاخر، دونوں میں سے ہر ایک کا جو منطوق ہے وہ دوسرے کے مفہوم کے ساتھ تعارض کر جاتا تھا، کما تقدم، جیسے کہ پہلے بیان ہوا. فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار بالاضافۃ للمقدار الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری. کہتے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ آپ رفع ید کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اس کس چیز سے رفع ید کرنا ہے، ہاتھ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، عن ظہور کل منہما فی الانحصار، کہ ان دونوں میں سے ہم کہیں کہ ہر ایک کا ظہور کس کے اندر ہے، ایسا انحصار ہونے کے. آپ کہیں نہیں انحصار میں اس کا ظہور نہیں ہے، تو پھر کس چیز کے اندر ہے، سبب، استقلال کے اندر، بالسببیہ کے اندر. تو آپ اس میں تصرف کر رہے ہیں، رفع ید کر رہے ہیں. کتنی مقدار میں، بالاضافہ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری، اتنی مقدار میں کہ جتنا جملہ شرطیہ کا جو دوسری جملہ شرطیہ کا مفہوم ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے تعارض کر رہا ہے، اتنی مقدار میں آپ رفع ید کریں اور کہیں کہ یہ تصرف اس میں نہیں کر رہے ہیں. جہاں پہ نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کہیں کہ بھئی منحصر ہے، لیکن جہاں پہ کر رہا ہو تو جتنی مقدار میں کر رہا ہے وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے، کہ اس کا ظہور انحصار کے اندر ہے. کیوں؟ لأن ظہور المنطوق اقویٰ، منطوق کا ظہور جو ہوتا ہے وہ اقویٰ ہوتا ہے مفہوم کی نسبت. اصل تو منطوق ہے، ٹھیک ہے، مفہوم تو آپ بعد میں اسے نکال رہے ہیں، تو جو ظہور منطوق کا ہے وہ اقویٰ ہے کس کے اعتبار سے آگے صاحب، مفہوم کے. تو لہٰذا دونوں کے جو منطوق ہیں ان کا ظہور اپنی جگہ باقی رہنے چاہیے، نہ کہ تعارض آ جائے کہ مفہوم کے ساتھ تعارض آ رہا ہو منطوق کا، تو منطوق کا تو تعارض نہیں آنا چاہیے. اما ظہور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض لہ حتی ترفع الید عنہ، کہ دونوں شرطوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ مستقلاً ہیں سببیت کے اعتبار سے، جو پہلے ہم نے وجہ بیان کی تھی، تو اس میں تو رفع ید کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تعارض ہی نہیں آیا. دونوں میں ہم نے کہا کہ دونوں ایک ساتھ جب واقع ہوں گی تو جزا واقع ہوگی. فکسر، دونوں اگر ایک ساتھ یعنی منتفی ہوں یا ایک بھی منتفی ہو جائے تو جزا منتفی ہے، تو یہ تو تعارض ہی نہیں ہے کسی قسم کا. تو لہٰذا اس کے اندر کوئی تعارض، رفع ید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تصرف کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز جہاں پہ انحصار والی بات تھی وہاں پہ اس کا تعارض آ رہا تھا، ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق سے تعارض کر رہا تھا، تو وہاں پہ آپ اتنی مقدار میں کیا کریں گے، رفع ید کر لیں گے. لیکن اصوا اذا ترجح القول ثانی، ٹھیک ہے، اگر آپ دوسرے قول کو جو ترجیح دے دیتے ہیں، وہو تصرف فی ظہور شرطین فی الانحصار، ٹھیک ہے، کہ وہ جو کہ کیا ہے کہ آپ تصرف کر رہے ہیں دونوں شرطوں کے ظہور کے انحصار کے اندر. یکون کل من الشرطین مستقلا فی تاثیر، تو کیا ہے کہ دونوں شرطیں تاثیر کے اندر جو کہ اس کی جزا کسر ہونے میں دونوں اپنی جگہ پہ مستقل ہوں گے پھر، ٹھیک ہے. آسان کس طرح کہ اذا انفرد احدہما کان لہ تاثیر فی ثبوت الحکم، کہ اگر دونوں میں سے ایک الگ بھی اپنی جگہ مستقل مانی جائے نا، کہ فرض کریں اگر دوسری جزا ہی نہ ہوتی، صرف یہ ایک ہی ہے، تو وہ بھی اپنے اثر دکھانے میں وہی تھا کہ نماز اپنے اسی بیس پہ قصر کر لینی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم نے کہا کہ اپنی جگہ مستقل ہیں، تو لہٰذا تعارض نہ آ جائے اس وجہ سے ہم ان کو جمع کر دیتے ہیں، ورنہ ہر ایک اپنی جگہ پہ مستقل ہے. وَإِنْ حَصَلَ مَعًا، کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ حاصل ہو جائیں گی تو آپ نماز قصر کریں گے، اصل تاثیر ہوگی اس کی ثبوت حکم کے اندر. فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ كَانَ تَأْثِيرُ لِلسَّابِقِ، اگر یہ تعاقب کے مثلا ایک پہلے ہے کہ اذان جو ہے چونکہ اسپیکر پہ تھی تھوڑی دیر، عرف عام ہے کہ جہاں پہ تھوڑا بعد میں جو ہے وہ ختم ہوئی، دیواریں پہلے ختم ہو گئیں، تو کس کی وجہ سے نماز قصر ہوئی؟ تو کہیں گے جدران کے مخفی ہونے کی وجہ سے، یعنی جو پہلے سابق ہوگا اسی کی تاثیر ہوگی، کیونکہ ہر ایک مستقل ہے اپنے اعتبار سے. اور اسی طرح اگر اذان پہلے ختم ہو جاتی ہے کہ اذان سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے بعد جدران آپ نے اینڈ پہ مخفی ہوئی ہیں، تو چونکہ پہلے اذان آپ کی سنائی دینا بند ہو گئی تھی، مخفی ہو گئی تھی، تو آپ کہیں گے کہ اصل نماز کے قصر ہونے کا ایک سبب جو بنیادی مین ہے وہ سابقاً اذان کا مخفی ہونا ہے، بعد میں جدران کا ہے. تو فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، اگر یہ ایک دوسرے کے پیدر پہ جو ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حاصل ہوں تو کانا تاثیر السابق، تو جو جزا کا تاثیر ہے قصر ہونے کا وہ سابق کو حاصل ہو جائے گا. وَإِنْ تَقَارَنَا، اور اگر دونوں ایک ساتھ حاصل ہو رہی ہیں کہ ایک ساتھ نہ اذان سنائی دے رہی ہے اور نہ وہ جدران دکھائی دے رہی ہیں، تو کان الاثر اللہما معاً، پھر آپ کہیں گے کہ دونوں ایک ساتھ اثر کر رہی ہیں کیونکہ دونوں اپنی جگہ مستقل ہیں. وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ، اور اس صورت میں دونوں ایک ہی سبب کی طرح ہو جائیں گی،
کہ دونوں گویا کہ ایک ہی سبب ہیں نماز کے مخفی ہونے کا. یہ نہیں کہ پہلے دونوں چاہے ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو ہم کہیں پھر بھی ایک فلاں سبب ہے دوسرا الگ سے، دونوں ایک ہی سبب کی مانند ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں اپنی جگہ مستقل ہیں. لامتناع تکرار الجزاء حسب الفرد. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو جو ہم نے بیان کیا کہ اس میں جزا کی تکرار نہیں کر سکتے، ممتنع ہے. اگر تو تکرار ہو سکتی تو پھر آپ کہتے ہیں بھی مستقل ہے تو پہلے اس کی وجہ سے یہ آپ جزا انجام دے دیں، دوسرے میں اس کی وجہ سے جزا انجام دے دیں. یہاں پہ کیونکہ آپ جزا کا تکرار نہیں کر سکتے، ایک ہی جزا انجام دینی ہے، تو لہٰذا دونوں کو ایک ہی طرح کا سبب مانیں گے کہ دونوں کا سبب الواحد ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ مستقل ہے. یہ تو آگے سب پہلی قسم ہو گئی کہ جہاں پہ مفہوماً دو وجہیں تھی آگا صاحب. ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے کہ جزا شرط یہاں پر متعدد ہیں، جزا جو ہے ایک ہے. دو قسمیں آ گئیں بنیادی طور پہ، جہاں پر جزا تکرار کے قابل ہے اور جزا تکرار کے قابل نہیں ہے. جہاں پہ جزا تکرار کے قابل نہیں ہے وہ ہماری مثال تھی کہ دو الگ جملہ شرطی آتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ نماز اگر آپ کی اذان مخفی ہو جائے تو نماز قصر کریں، دوسرا کہتا ہے کہ اگر آپ کے جدران جو ہیں وہ مخفی ہو جائیں تو نماز قصر کریں. اب ان دونوں کا اور ہماری بحث اسی میں ہے، اسی کو جب لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر آغا صاحب ایک دوسرے کا مفہوم دوسرے کا منطوق سے تعارض کر رہا ہے. وہ کس طرح کہ اگر اذان تو مخفی ہو گئی لیکن جدران دکھائی دے رہی ہیں، اب کیا کریں؟ تو آپ اس کے مفہوم کے مطابق تو آپ کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ جدران اگر جو ہے مخفی ہو جائیں تو آپ قصر کریں کا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح برعکس مثلا ایک دوسرے کا مفہوم تو یہاں پہ اس تعارض سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک تصرف کرنا پڑے گا. وہ دو قسمیں ہیں، کس میں تصرف کریں؟ نمبر ایک صاحب یا تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ دونوں شرطیں جو ہیں اپنی جگہ مستقلاً سبب واقع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ چونکہ مستقل ہیں تو کیا مطلب کہ یہ دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. واو کے ذریعے سے دونوں ایک ساتھ مستقل جو ہیں ایک ساتھ ہیں تو پھر ہے، اگر دونوں نہیں یا ایک بھی نہیں تو پھر نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جملے کی طرح ہیں. تو جس طرح واو کے ذریعے سے آپ اس کو عطف کرتے ہیں کہ اگر اذان اور جدران ایک ساتھ مخفی ہو رہی ہے تو نماز قصر کریں. یعنی آگے پیچھے ہو تو آگے یعنی اگر ایک دکھائی دے، جدران دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی نماز قصر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی سبب کی مانند ہو گئے ہیں کہ دونوں مستقل تو ہیں سبب، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں مل کر سبب واقع ہو رہے ہیں. جس طرح کہ واو کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ دونوں واو کے ذریعے سے عطف کیے گئے تھے، تو یہ دونوں مل کر ایک ہی جملہ بن جاتے ہیں، گویا کہ ایک ہی سبب ہیں. دونوں پائے جائیں گے تو آپ کی جزا متحقق ہے، یعنی نماز قصر ہے. ایک بھی کاٹ گئے ان میں سے تو آپ کی جزا متحقق نہیں ہوگی، نماز قصر نہیں ہوگی. یہ آپ نے مان لیا کہ پہلا تصرف کس میں کریں. آپ کہتے ہیں کہ یا اس کو ختم کر دیں کہ مستقل نہیں ہے، تصرف اس میں کر لیں، یا پھر دوسرے تصرف کس میں کریں کہ انحصار ہونے کے اعتبار سے. وہ تو مان لیا، وہ تو نتیجہ نکلا ہے نا، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ تصرف ایک میں کرنا پڑے گا، یا اس میں کریں یا انحصار ہونے والے میں کر لیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں شرطیں جو ہیں وہ منحصر ہیں. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں تقیید آئے گی او کے ذریعے سے. پہلے میں واو کے ذریعے تھی، اس میں او کے ذریعے سے. آپ کہیں کہ اذا خافی الجدران اذا خافیت الجدران او خافی الاذان فکسر کہ جی کہ اگر اذان مخفی ہو جائے یا جدران مخفی ہو جائے تو نماز قصر کریں. تو اس کا مطلب ہے ایک بھی ہو جائے تو مخفی کر لیں، جبکہ دوسرے کے اسی کے برعکس یہاں پہ تو مفہوم کا تعارض آ جائے گا کہ اگر ایک کا کر رہے ہیں تو دوسرے کی پھر کیا حیثیت رہ گئی. جی وہ تو نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ ان کا تعارض ہو گیا کہ اذان تو مخفی ہو، کیونکہ ان میں کا ایک بھی ہو جائے تو کر لیں، قصر کر لیں او کے ذریعے سے جو ہے. تو یہاں پہ اذان تو مخفی ہوگی لیکن جدران دکھائی دے رہی ہیں، تو اب یہاں پہ کیسے قصر کر سکتے ہیں آپ؟ تعارض آ گیا. تو ہم نے کہا کہ ابھی تصرف کس میں کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اقوال ہیں. جو وجیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے میں تصرف کریں کہ یہ انحصار ہونے میں. کیوں؟ اصل تعارض اسی میں تو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی میں جب آپ تصرف کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جہاں پر جتنی مقدار میں تعارض ہے اتنی مقدار میں ہم رفع ید کرتے ہیں، تو ہم پھر کیا مانیں گے کہ دونوں شرطیں مستقلاً سبب واقع ہو رہی ہیں، جس طرح واو کے ذریعے سے ہیں، گویا کہ وہ ایک ہی جملے میں. کہتے ہیں یہ مان لیا، یہ بات ہماری ختم ہوگی. اب آگے کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، جہاں پر اپنے پہلے قول کو ترجیح دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ سبب جو ہے مستقلاً دونوں شرطیں سببیت کے اندر واقع ہو رہی ہیں. تو اب اس میں اثر کس کا ہوگا، کس کی بیس پہ آپ نماز قصر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہر ایک کا مستقلاً اثر ہے، کیونکہ مستقل شرط جو ہے اگر یہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوں گی، یعنی ان کا آ گیا ایک الگ الگ واقع ہوئی ہے تفاوت کے ساتھ،
پے در پہ یا دونوں ایک ساتھ واقع ہو رہی ہیں تو کون اثر دکھائے گی؟ پہلے کس کا جو ہے وہ وجہ سے نماز قصر ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اگر جو پہلے ہوگی وہ پہلے اثر دکھائے گی. اگر نماز پہلے مخفی ہوگی، ہونی دونوں چاہیے ایک ساتھ، لیکن مین جس کی وجہ سے نماز آپ کی قصر ہو رہی ہے وہی ہوگی جو چیز پہلے ہوگی. اگر اذان مخفی ہے تو آپ کہیں گے کہ اذان کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ مخفی ہونے کی وجہ سے نماز جو ہے وہ قصر ہے. شرطیں دونوں پائی جانی چاہیے، لیکن اثر کون دکھائے گا زیادہ؟ جو سابق ہوگا. لیکن اگر دونوں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں اسی طرح جس طرح ایک ہی سبب ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ بھی کسی ایک کو ترجیح دے دیں، یہ کہیں گے اب دونوں ایک ساتھ اثر دکھا رہی ہیں، دونوں کی وجہ سے کیا ہے کہ نماز آپ کی قصر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کسی ایک کی وجہ سے قصر نہیں ہوئی ہے. کبھی ہے 5:15 ہو گئے ہیں. یہ اگر منزل تک پہنچا ہے تو بس پھر اگر نہیں پہنچا ہے تو ایک ختم ہو گیا، دوسرا بھی شروع ہے، دیکھ لیں. چلو دوسرا دیکھو زیادہ لمبا ہے. دیکھ لیں جیسے آپ لوگ ہیں. ہے آسان ہے دوسرا بھی. ہمارے لیے آسان ہے. آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے.